اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور درود ابراہیمی کا مشاہدہ لے کے میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس درود ابراہیمی کے مشاہدے میں آپ لوگوں کو ایک اپنے ایسے سوال کا جواب ملے گا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جس میں پہلا سوال مجھے اکثر آتا ہے کہ درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اکثر مجھے کہتے ہیں اسے پڑھنے سے رجت تو طاری نہیں ہو جاتی، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کام بگڑنے لگ جائیں گے یا کچھ ایسا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے رجت دور ہوتی ہے، آپ کے اوپر آئے گی نہیں کبھی بھی۔ اسی کے ساتھ ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی ایسا آیا جس نے کسی بندے سے کام کروایا، اور یہ بڑا عام کیس ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے اپنا کام کرواتے ہیں، روحانی کام کرواتے ہیں، ان کو پڑھائیاں بتا دیتے ہیں یہ پڑھو، اور وہ کوئی صحیح طریقے سے اس کا صدقہ وغیرہ بھی نہیں نکلواتے، اور ہوتا کیا ہے ایٹ دا اینڈ کہ صرف اور صرف اس انسان کے اوپر رجت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کام بگڑنے لگ جاتے ہیں، کوئی دماغی پرابلم ہونے لگ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں چل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک بھائی ان کے پاس آیا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہے۔ جب ان بھائی کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ اپنے صرف فرائض انجام دو، فرائض جیسے نماز، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنی، صرف فرائض جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہے ہیں تم نے وہ دینے ہیں، کیونکہ فرض تو کبھی بھی نہیں چھوڑے جا سکتے۔ فرائض سر انجام دو، اور ساتھ میں تم نے صرف اور صرف درود ابراہیمی کی بے پناہ کثرت کرنی ہے۔ اب ان بھائی نے ایک ایسی بات کی جو اکثر میں بھی بہت سارے لوگوں کہہ چکی ہوں کہ دیکھیں جب آپ کا مسئلہ ہوتا ہے نا کوئی، تو آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہوتی ہیں، یا آپ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے درود ابراہیمی دل لگا کر پڑھیں، خوب محنت کریں درود ابراہیمی پڑھنے پر اور اپنا مسئلہ حل کروا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ سمپل یہی ہے کہ روتے رہیں۔ آئی ایم سو سوری، میں شاید بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، لیکن یہی ہوتا ہے پھر اینڈ میں، کیونکہ آپ پھر کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں، اپنی دماغی ٹینشنز بھی لے رہے ہیں، لیکن معاملے آپ کے پھر حل نہیں ہوتے۔ تو ان ساری چیزوں کو حل کرنے کا واحد حل درود ابراہیمی ہے، اور ان بھائی نے بھی ان کو ایسا ہی کہا کہ آپ بس سمپلی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان کو درود ابراہیمی پڑھوایا، اور یہ بھی مثال دی کہ دیکھیں اگر آپ ترازو کے اندر ایک طرف 2 کلو رکھ لیں، دوسری طرف 5 کلو رکھ لیں، کوئی بھی سامان، تو 5 کلو اس وزن کو کبھی بھی نہیں مانے گا اور اپنے وزن پر قابض رہے گا، اپنے جو ویٹس ہیں اس کو 5 کلو کی طرف ہی جھکا رکھے گا۔ تو آپ کو 5 کلو کے وزن کے برابر ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، تاکہ دوسری طرف بھی اتنے ہی ویٹس ڈالنے پڑیں گے تاکہ وہ معاملہ حل ہو۔ تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھوایا، کیونکہ ان کا کام بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور درود ابراہیمی پڑھنے سے نہ صرف ان کا پہلا والا مسئلہ حل ہوا، وہ تو خیر دیکھیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے، پہلا والا جو ان کا اصل مسئلہ تھا نا وہ تو حل ہونا ہی ہونا تھا درود ابراہیمی سے، اگر وہ پہلے ہی پڑھ لیتے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو مین بیماریاں ہوتی ہیں پہلے تو بندہ وہ ختم کرے نا، پھر بندہ جس چیز کے لیے گیا ہو، یوں سمجھ لے ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اپنی کوئی اسکن کی بیماری لے کے، ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دی، اس نے ان کے پھیپھڑوں پہ اثر کر دیا، اب وہ پہلے ایسی دوائی کھائے جو اس کے پھیپھڑوں کو ٹھیک کرے، پھر ہی اسکن کی بات آئے گی۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ ان کے سب معاملات حل ہوئے، نہ صرف یہ بلکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اس کی برکت سے ان کے جو مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے تھے وہ سب بھی الحمدللہ حل ہو گئے۔ تو آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی اگر کبھی کوئی رجت کا معاملہ ہو تو میں آپ لوگوں کو سنہرے خواب نہیں دکھاؤں گی اور نہیں کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، آپ دل لگا کر بہت زیادہ کوانٹٹی میں درود ابراہیمی کو ختم کرنا ہے آپ نے، اور یہ اتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے کہ جو پرابلم آپ کے لیے کریٹ ہوئی ہے پہلے آپ کے اپنے جو ہے کسی بھی ایسی پڑھائی سے، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی روحانی علم والے کے پاس بھی نہیں جاتے، اور اکثر رسالوں میں دیکھ کے پڑھ لیا، یوٹیوب پہ اب تو اتنی ویڈیوز ہیں جی کہ فلاں نے کہا جی اتنا پڑھ لو تو پڑھ لیا۔ میرے اپنے جاننے والے اتنے لوگ ہیں جو بس یوٹیوب کی ویڈیوز کو دیکھ کر وظائف شروع کر لیتے ہیں، وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ پھنس جاتے ہیں اور ان کو ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہ پریشان حال ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے کیا پریشانی آ رہی ہے۔ تو درود ابراہیمی کو پڑھنے سے آپ کا جو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا۔ پہلے ہی اپنے آپ کو کسی چیز میں پھنسانے سے بہتر ہے کہ درود شریف کی طرف آپ آ جائیں، درود ابراہیمی اپنا کمپلیٹ کریں، وہ آپ کا مسئلہ پہلے ہی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو باقی اگر آپ کی کوئی بھی ایسی پرابلمس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی حل ہوں تو وہ سب حل ہوگی۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں اینی پرابلم یا اینی پرابلمز ون سلوشن، ٹھیک ہے، جتنی بھی پرابلمز ہوں چاہے آپ پہاڑ اٹھا کر لے آئیں، لیکن آپ درود ابراہیمی کی کثرت کریں، درود ابراہیمی پڑھنے میں آپ بہت زیادہ فوکس کریں، درود ابراہیمی کی جو کثرت ہے وہ اتنی کر لیں کہ اس میں خوب محنت کر لیں۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کبھی فلاں وظائف کر لیتے ہیں، کبھی فلاں عمل کر لیتے ہیں، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، درود ابراہیمی کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم
ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ پیسے صدقہ جو ہے وہ نکال دیں۔ میں اس کو یوں سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ رمضان المبارک کے مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے عبادات کی اس میں کوتاہی غلطیاں ہو گئیں اور جو اس کا ایک طرح سے ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے تو وہ ہم بیسیکلی نکالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ جو ہے یہ اتنی تھوڑی اماؤنٹ ہے، بالکل ویسے ہی آپ کی جو بھی استطاعت ہے، زیادہ دے سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے، خاص طور پہ تب جب آپ استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہیں تو آپ کی جو بھی استطاعت ہے آپ اس کے اکارڈنگ یہ اپنا جو صدقہ ہے نکالیں۔ لیکن درود ابراہیمی کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نہیں بھی نکالتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ایک اتنا عجیب کامنٹ آیا کہ 1.25 لاکھ آپ نے روپے دینے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یا یہ کہنا چاہ رہی تھی وہ بتا رہے تھے یا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اگر درود ابراہیمی پڑھا تو اس کا اتنا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بھی بتائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، دیکھیں صدقہ درود ابراہیمی کا کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں ہم پڑھتے پڑھتے کبھی غلطیاں کر لیں، سے ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ بہت ٹائم سے غلط درود شریف پڑھ رہی تھی درود ابراہیمی کا، اس کے اندر جو تلفظ تھا ان کا خراب تھا، لیکن وہ ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے، پر کچھ ٹائم بعد ایسے ہوتا تھا کہ جب ایک خاص تعداد مکمل ہوتی تھی تو ان کے پرابلمز آنے لگ جاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ چیز ہی نہیں پڑھ رہی جو پڑھنے والی تھی۔ تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ایسے خدشہ ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ مقرر کر لیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر آپ کی استطاعت 50 روپے کی بھی ہے مہینے کی، ہفتے کی 50 ہے، مہینے کی 500 ہے، جس طرح بھی ہے آپ وہ دینا شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ صدقہ اگر آپ کا نہیں بھی نکلتا ہوگا اور آپ نکال دیں گے تو اس سے بھی دیکھیں صدقہ تو ویسے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ دینا جو ہے وہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ جب میں آپ لوگوں کو کچھ 5 سے 6 چیزیں گنواتی ہوں، اس میں نماز، آپ کا قرآن، روزہ تو ویسی بات ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن ڈیلی بیسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نماز، قرآن ہے آپ کا، اس کے بعد آپ کے صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، درود ابراہیمی ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے، تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ آپ یوں سمجھ لیں درود ابراہیمی سے بھی پہلے آپ رکھ لیں۔ تو یہ سارے جو معاملات زندگی ہے آپ کی، اس سارے کو بہتر بنانے کے لیے ان سارے پوائنٹس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، دیکھیں ہماری دنیا نا آزمائش کی جگہ ہے، یہ ختم نہیں ہونی آزمائش ہماری کبھی بھی، اور یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں، جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی مشکلات ہیں وہ آپ کی حل ہوں، تو آپ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجئے اور اپنی لائف کو آسان بنائیں۔ جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں، یا تو ہم اس کا رونا لوگوں کے آگے اولیں، اور لوگ کبھی بھی نا انسان کی مدد نہیں کرتے، لوگ کبھی بھی کسی بھی انسان کی 80% کہتے ہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے غم کو لے کر نہ خوش ہوتے ہیں، اور 20% جو ہوتے ہیں وہ بیچارے بس ہاتھ دھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو اب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کر تو کچھ بھی سکتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی۔ اس لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنے غموں کا اگر آپ کو مداوع کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر ذات نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ تو پلیز ان چیزوں کو اپنائیں، اور جہاں رجت آپ کو خدا نخواستہ اگر ہو گئی ہے تو کثرت سے، اتنی زیادہ ہمت کے ساتھ، اتنی زیادہ محنت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اتنی زیادہ محنت کے ساتھ کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی جلدی آپ کے کام اور معاملات بن رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہوگی نا کہ ہم جو مزید اپنی زندگی میں پرابلمس لائیں، بہتر ہے کہ ہم اپنی پرابلمس کا حل اگر ہمیں مل گیا ہے تو ہم وہ ڈھونڈ لیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، پرابلم بعد میں آتی ہے، سلوشن اس کا پہلے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلوشن پہلے بھیجتے ہیں، پھر پرابلم آتی ہے۔ اسی لیے ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جن جن مقامات پر آپ صبر کریں، ظاہر پرابلم آئے گی، صبر تو کرنا پڑے گا نا، تو جہاں جہاں آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ہیلپ یو، صبر کا بھی آپ کو صلہ مل رہا ہے، اور جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ درود ابراہیمی، اس سے بھی آپ کی مدد ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔